بسم اللہ الرحمن الرحیم ومثل قولہم شر احر ذا ناب۔ نکرہ کو مبتدا بنانے کے لیے اس میں تخصیص کی ضرورت تھی، چنانچہ اس سے پہلے ماتن نے کئی صورتیں ذکر فرمائی کہ جن کے ذریعے سے نکرہ میں تخصیص کر کے اس کو مخصصہ بنایا جاتا ہے اور پھر وہ مبتدا بنانے کے لائق بنتا ہے۔ انہی میں سے ایک اگلی صورت ہے شر احر ذا ناب جیسی مثالیں۔ شر احر ذا ناب میں جو تخصیص ہے اس کی دو صورتیں ہیں۔ ایک ہے تخصیص ویسے جیسے فاعل میں تخصیص ہوتی ہے، یہ بھی ایک صورت ہے، اور دوسری صورت ہے تخصیص بالصفت المحذوفۃ۔ پہلے آپ لوگوں نے وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ میں پڑھ لیا کہ وہاں پر بھی صفت کے ذریعے سے تخصیص ہے لیکن وہ مذکورہ، اور شر احر ذا ناب میں بھی تخصیص ہے لیکن محذوف۔ تو شر احر ذا ناب میں تخصیص کی دو صورتیں ہوں گی۔ پہلی صورت ہے کہ اس کی تخصیص ایسی ہو جیسے فاعل کی تخصیص ہے۔ فاعل میں تخصیص کیسے ہوتی ہے؟ فاعل میں تخصیص اس طرح ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی فعل ذکر کیا جاتا ہے، سب سے پہلے فعل ذکر کرتے ہیں، بعد میں اس کا فاعل ذکر کرتے ہیں۔ تو جب فعل ذکر کیا جاتا ہے تو ہر فعل کے بعد ظاہر ہے اس کا کرنے والا، اس کا فاعل ذکر کیا جاتا ہے۔ تو جب فعل ذکر کیا، کسی نے کہا قامہ، کسی نے کہا قعدہ، کسی نے کہا کتبہ، کسی نے کہا ضرب، نصر، فتح، تو جیسے ہی کسی نے فعل کی ادائیگی کی تو اس کے بعد جو آنے والا ہے اس کے بارے میں یہ فعل کا ذکر کرتے ہی ہم نے یہ حکم بھی لگا دیا کہ آگے جو ہوگا وہ ایسا ہوگا جو یہ کام کر بھی سکے۔ قعد زید، ضرب زید، سمع زید، نصر زید، فتح زید۔ ایسے تو نہیں کر سکتے نا کہ ہم یوں کہیں کہ جی نصر حجر، نصر کی بار حجر کا لفظ آتا ہے؟ نہیں آتا۔ ذهب شجر، قعد شجر، کتب شجر، ایسے نہیں ہو سکتا۔ تو جب بھی فعل کی ادائیگی ہوتی ہے، اس فعل کی ادائیگی کرتے ہی فاعل کو ذکر کرنے سے پہلے ہی ہم یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ جو آگے آنے والا ہوگا وہ کوئی ایسا ہوگا جس کو یہ صلاحیت حاصل ہے کہ وہ یہ کام کر سکے۔ تو گویا کہ ہم نے اس فاعل کو ذکر کرنے سے پہلے ہی اس کو خاص کر لیا۔ فاعل کو ذکر کرنے سے پہلے ہی ہم نے کیا کر لیا؟ اس کو خاص کر لیا، اور پھر اس کی تخصیص ہو گئی۔ جیسے کوئی کہے قامہ کے ساتھ رجل، کسی نے کیا کہا؟ قام رجل، تو یہ رجل نکرہ ہے، لیکن اس کو ہم نے ایک صفت کے ساتھ موصوف کیا کہ رجل سے مراد وہ رجل ہے جس کو قامہ کی صفت کے ساتھ متصف کیا جا سکتا ہے، جس میں قامہ کی صلاحیت پائی جا رہی ہے۔ لہذا اس طرح اس فاعل میں کیا ہو جاتی ہے؟ تخصیص کے ذکر کرنے سے پہلے ہم اس کے بارے میں یہ فیصلہ بھی کر لیتے ہیں کہ جی یہ آگے آنے والا ایسا ہوگا جو اس فعل کے ساتھ آگے متصف بھی ہو سکے۔ تو یہ فاعل میں اس طرح تخصیص ہوتی ہے۔ یہ جو شر احر ذا ناب ہے اس میں بھی اسی طرح کی تخصیص ہوئی ہے۔ اس طرح کی تخصیص کیسی ہوئی اس کو سمجھ لیں، پرچوں میں بھی آ جاتا ہے۔ شر احر ذا ناب فرماتے ہیں کہ جی یہ ما احر ذا ناب الا شر کی جگہ پر استعمال ہے۔ ما احر ذا ناب الا شر، شر احر ذا ناب جملہ اسمیہ، یہ کس کی جگہ پر استعمال ہے؟ جملہ فعلیہ کی جگہ پر۔ اور جملہ فعلیہ کیا ہے؟ ما احر، نیچے لکھا ہوا بھی ہے دیکھو، ما احر ذا ناب الا شر۔ اب اس کو سمجھے کہ اس میں تخصیص کیسی ہوئی ہے۔
وہ اس طرح کہ جب ما احرہ کہا تو فاعل کی تخصیص تو ہو گئی، فعل آ گیا نا. ابھی ہم نے فعل کے بارے میں پڑھ لیا کہ فعل کا تذکرہ کرتے ہی ہم فاعل کو کیا کر لیتے ہیں، خاص کر لیتے ہیں. تو ما احرہ جب یہ کہہ دیا تو احرہ کا جو فاعل ہوگا اس کو ہم نے کیا کر لیا، خاص کر لیا. پھر احرہ کے اندر جو ہے وہ ضمیر ہے جو فاعل ہے، اور وہ فاعل مبدل منہ ہے اور شر اس سے بدل ہے. سمجھو کہ احرہ میں جو فاعل ہے وہ ضمیر ہے، احرہ کا فاعل ضمیر ہے، اور یہ شر اس ضمیر سے بدل واقع ہے. آپ لوگوں نے پڑھ لیا کہ مبدل منہ اور بدل میں جو بدل ہوتا ہے وہ مبدل منہ کے حکم میں ہوتا ہے، اور اصل اور بنیادی جو ہے وہ وہی چیز ہوتی ہے. تو جب شر فاعل سے بدل ہوا تو جیسے فاعل میں تخصیص ہے، شر میں بھی اسی طرح کی تخصیص ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ بولو، ہو گئی نا تخصیص. تو اس وجہ سے یہ فرمایا کہ جی اس میں تخصیص ایسی ہے جیسے فاعل میں تخصیص ہے. اور پھر یہ ہوا کہ یہاں پر شر احرہ ذناب، پھر اس کو جملہ اسمیہ بنا لیا گیا. ایک اعتراض ہوا کہ جی شر احرہ ذناب یہ تو ایک سیدھا سادہ جملہ ہے، اور ما احرہ ذناب الا شر میں تخصیص ہے، حصر ہے، ما اور الا کا استعمال ہے. کس کا استعمال ہے؟ ما اور الا کا استعمال ہے. تو ما اور الا سے تو حصر والا معنی پیدا ہوتا ہے، اور یہاں پر شر احرہ ذناب میں تو اس طرح کا کوئی ادات حصر نہیں ہے، تو اس میں حصر والا معنی تو ہے ہی نہیں. تو کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ شر احرہ ذناب یہ ما احرہ ذناب الا شر کی طرح ہے، اس کے معنی میں ہے، اس کی جگہ پر استعمال ہے. اس کی جگہ پر استعمال ہے تو دونوں کا معنی ایک جیسا ہونا چاہیے. اعتراض کی سمجھ آ گئی؟ ما احرہ ذناب الا شر، اس میں ما اور الا کے ذریعے سے حصر ہے، جبکہ شر احرہ ذناب میں کسی طرح کا کوئی حصر نہیں ہے. تو پھر دونوں کا معنی ایک جیسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب بالکل آسان ہے، اور وہ یہ ہے کہ جی یہاں پر شر احرہ ذناب میں بھی حصر ہے، لیکن حصر کی صورت الگ ہے. ما احرہ ذناب الا شر میں حصر ہے ما اور الا کے ذریعے، اور شر احرہ ذناب میں حصر ہے تقدیم ما حقہ التأخیر کی وجہ سے. وہ کس طرح؟ یہ جو شر ہے یہ ترکیب میں کیا واقع ہے؟ فاعل کی طرح ہے، بدل ہے فاعل سے، ٹھیک ہے. تو جیسے فاعل کے لیے کہاں پر ہونا ضروری ہے؟ فعل کے بعد. اسی طرح فاعل سے جو بدل ہوگا اس کے لیے بھی فعل کے بعد ہونا ضروری ہے. لیکن کیا کر دیا؟ اس کو اٹھا کر فاعل سے پہلے ذکر کر لیا. لہذا جب اس کو فعل سے پہلے ذکر کیا تو فعل سے پہلے ذکر کرنے کی وجہ سے اس میں بھی کیا ہو گیا؟ حصر والا معنی آ گیا. تو جی ایک صورت ابھی تک آپ لوگوں نے پڑھی ہے کہ شر احرہ ذناب میں تخصیص ہے، اور اس تخصیص کی صورت ویسے ہی ہے جیسے فاعل میں تخصیص ہوتی ہے. دیکھو وَمِثْلُ قَوْلِهِمْ، واو کے بعد مثل قولہم کی عبارت نکالی ہے ما قبل کے ساتھ عطف کو واضح کرنے کے لیے. ان کے قول کی مثل ہے شر احرہ ذناب، کسی شر نے بھونکوایا ہے ذناب کتے کو، لتخصصہ اس کے خاص ہونے کی وجہ سے، بما اس چیز کے ساتھ یتخصص بہ الفاعل جس کے ساتھ فاعل کی تخصیص ہوتی ہے، لشبہہ بہ اس کا فاعل کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے. فاعل کے ساتھ مشابہت کیوں ہے اس کی آگے وجہ خود ذکر فرمائی. اذ یستعمل اس لیے کہ اس کو استعمال کیا جا رہا ہے فی موضع ما احرہ ذناب الا شر، ما احرہ ذناب الا شر کی جگہ پر. وما یتخصص بہ الفاعل اور وہ چیز جس کے ذریعے سے فاعل میں تخصیص ہوتی ہے، قبل ذکر ہی اس کو ذکر کرنے سے پہلے، هو صحت کونہ محکوما علیہ وہ اس کا محکوم علیہ کا صحیح ہونا ہے، بما اس چیز کے ساتھ اسند الیہ جس کا اس کی طرف اسناد کیا جا رہا ہے.
فإنك اذا قلت، بس اس لیے کہ بے شک جب تم نے کہا قام علم، یہ بات بھی اس سے معلوم ہو گئی انما یذکر بعدہ، کہ وہ چیز جو اس کے بعد ذکر کی جائے گی امر، وہ ایک ایسا امر ہے یصح، کہ صحیح ہے ان یحکم علیہ بالقیام، کہ اس پر قیام کے ذریعے سے حکم لگا لیا جائے۔ فاذا قلت، لہذا جب تم نے کہہ دیا رجل، فہو فی قوت رجل، لہذا یہ ایسے رجل کی قوت میں ہے، موصوف جو کہ موصوف ہے بصحت الحکم علیہ بالقیام، اس پر قیام کے ساتھ حکم لگانے کی صحت کے ساتھ، اس پر قیام کے ذریعے سے حکم لگانے کی صحت کے ساتھ یہ موصوف ہے۔ یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ بولیں۔ اب وعلم ان المحرہ سے ایک اور بات ذکر کر رہے ہیں، جو دوسری صورت ہے اس میں تخصیص کی، وہ اور ایک اعتراض کا بھی اس میں حل ہو جائے گا، اور وہ یہ ہے کہ جہاں پر کتے بھونکتے ہیں وہاں اب لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ کتے کا بھونکنا دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک تو وہ معتاد طریقے سے، جب وہ اپنا گلا صاف کر رہا ہوتا ہے وہ کسی پر بھی بھونکتا ہے، اپنا بھی نظر آئے پرایا بھی نظر آئے تو وہ اس طرح کرتا رہتا ہے۔ دوسری صورت وہ ہوتی ہے جب وہ بہت زیادہ شد و مد کے ساتھ بھونک رہا ہو، تو یہ جو عام معتاد طریقے سے بھونکنا ہے اس میں خیر کا پہلو بھی ہوتا ہے، شر کا پہلو بھی ہوتا ہے۔ معتاد طریقے میں جو ہوتا ہے ہو سکتا ہے کہ کوئی اپنا ہو، کوئی رشتہ دار ہو، لیکن کتے سے اس کی ملاقات نہ ہوئی ہو، وہ آیا تو کتا بھونکنے لگ گیا۔ اب یہ بھونکنا کس پہ ہے؟ خیر پہ کہ شر پہ؟ بولو، خیر پہ ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اس کو کوئی بندہ نظر آیا، وہ بھی اجنبی ہے لیکن وہ کوئی دشمن ہے، وہ کیا ہے، کوئی نقصان پہنچانے والا ہے اس پر بھی، لیکن اس کا بھونکنا وہ عام ہی ہوتا ہے، کوئی بہت زیادہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس بندے کی حالت کوئی ایسی نہیں ہوتی کہ جس پر وہ بہت زیادہ اس کو غصہ آ رہا ہو۔ لہذا یہ دو، ایک معتاد طریقے سے بھونکنا ہے جس میں دو پہلو ہیں، خیر بھی ہو سکتا ہے اور لیکن کبھی وہ بہت لڑائی لڑ رہا ہوتا ہے، ایسے ہی ہے نا۔ جب ایسی صورت ہو تو مطلب کیا ہوتا ہے، وہاں پر صرف اور صرف شر ہی کی کوئی صورت ہے، ہاں، کہ وہ کسی کو منع کر رہا ہے اور وہ منع نہیں ہو رہا، یا اس کی حالت ایسی ہے کہ جو ہے عام نارمل نہیں ہے، تو لہذا اس وجہ سے وہ بھونک رہا ہے اور بہت شدت سے بھونک رہا ہے۔ تو یہ جو جملہ ہے شر احر ذناب، کہ جی احر ذناب جو ہے کسی شر نے بھونکوایا کتے کو، تو اس میں تو شر کی، کتے کی بھونکنے کی دو صورتیں، وہ معتاد طریقے سے بھونک رہا ہے یا پھر غیر معتاد۔ جب وہ معتاد طریقے سے بھونک رہا ہو تو پھر تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی اس شر نے اس کو بھونکوایا، خیر نے نہیں، تو گویا کہ معتاد طریقے کا بھونکنا دو طریقے سے ہوا، شر اور خیر۔ تو ہم نے یہ والا جو حکم ہے شر احر ذناب لا خیر، معتاد طریقے میں تو تخصیص ہو گئی نا، کہ اس کو ہم نے دو حصوں میں تقسیم کر لیا، خیر کی وجہ سے اور شر کی وجہ سے۔ لہذا جب خیر اور شر دونوں مل رہے تھے معتاد طریقے میں تو ہم نے خیر کو نکال کر یوں کہہ دیا شر احر ذناب، لہذا اس صورت میں شر کی تخصیص ہو گئی، بھونکنے کی تخصیص ہو گئی نا کہ نہیں ہوئی، کہ جی یہ بھونکنا کس وجہ سے ہے، شر کی وجہ سے، خیر کی وجہ سے نہیں ہے، اس میں تو کیا ہو گئی، تخصیص ہو گئی۔ لیکن جب وہ غیر معتاد طریقے سے بھونک رہا ہو، یہ آواز کس چیز کی آتی ہے، جب وہ غیر معتاد طریقے سے بھونک رہا ہو تو پھر کیا ہے، پھر اس کی کوئی تخصیص ہو سکتی ہے؟ بولو، پھر تو شر ہی شر ہے نا، پھر تو خیر کا کوئی پہلو اس میں نہیں ہے۔ تو اعتراض ہوا کہ جی شر میں جب معتاد طریقے سے بھونک رہا ہو تو پھر تو شر میں تخصیص ہو سکتی ہے کہ ہم خیر والے کو اس کو نکال لیتے ہیں اور شر کو اس کے ساتھ لگا لیا، لیکن جب وہ غیر معتاد طریقے سے بھونک رہا ہو تو پھر تو شر ہی شر ہے، پھر تو خیر کی بنسبت اس میں تخصیص ہو، تو پھر اس صورت میں وہ تخصیص کیسی ہوگی، پھر شر میں تخصیص ہو کیسے ہوگی جب وہ غیر معتاد طریقے سے بھونک رہا ہو؟
تو پھر یہاں پر وہ دوسری جو ہم نے بتایا کہ اس میں تخصیص کی دوسری صورت ہے، اور وہ کون سی ہے؟ تخصیص بالصفت المحذوفہ۔ پھر یوں ہو جائے گا کہ جی شر ہی شر ہے، لیکن شر بھی دو طرح کا ہوتا ہے، ایک شر عظیم ہے اور ایک شر حقیر یا شر صغیر ہے، چھوٹا شر اور بڑا شر۔ عام نارمل حالت میں ایک بندہ آتا ہے چوری کی نیت سے، وہ بھی شر ہے لیکن وہ کم شر ہے، اور ایک وہ ہے جو کسی کے پاس اسلحہ ہے یا وہ کوئی ایسی حیت اور صورت بنا کے آ رہا ہے کہ جو بہت زیادہ اس میں جو ہے وہ شر ہے، تو لہذا فرمائے کہ یہاں پر اس شر میں ہم تخصیص کر لیتے ہیں چھوٹے اور بڑے ہونے کے اعتبار سے۔ یہاں ہم کہہ دیں گے شر عظیم لا حقیر۔ شر کی تخصیص پھر کس انداز سے ہو جائے گی؟ عظیم اور حقیر کے اعتبار سے ہو جائے گی، یہاں پر جو ہے وہ خیر کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ یہ دو طریقے سے اس میں تخصیص ہو سکتی ہے۔ دیکھ وَعْلَمْ، یہ بات جان لے، ان المحر للکلب، کہ بے شک کتے کو بھونکوانے والی چیز بن باح المعتاد، معتاد طریقے سے، قد یکون خیرن، کبھی وہ چیز خیر ہوتی ہے، کما اذا کان مجیء حبیب مثلا، جیسے کہ حبیب دوست کا آنا ہو مثال کے طور پر، وقد یکون شرن، اور کبھی وہ شر ہے، کما اذا کان مجیء عدو، جیسے کہ کبھی دشمن کا آنا ہوتا ہے، والمحر لہو، اور وہ چیز جو اس کو بھونکوا رہی ہے، بنباح غیر معتاد، غیر معتاد طریقے سے بھونکنا، یتشاءم بہ، اس سے بدفعلی لی جاتی ہے، فیکون شرن، تو وہ تو شر ہی ہوتی ہے وہ چیز، لا خیرن، کوئی بھلائی والی چیز نہیں ہوتی۔ فعل الاول، لہذا وہ اب اعتراض والی صورت بتا رہے ہیں، فعل الاول، لہذا پہلی صورت کے مطابق یصح القصر، یہاں قصر کرنا صحیح ہے، بالنسبت الی الخیر، خیر کی طرف نسبت، کہ جی یہاں شر میں جو ہے وہ خیر کی بنسبت کیا ہو گئی؟ تخصیص۔ پھر یوں ہو جائے گا شر لا خیر احر ذانابن، شر نے نہ کہ خیر نے بھونکوایا ہے، ذانابن دانتوں والوں کو، یعنی کتے کو، وعلی الثانی، اور دوسری وضاحت کے مطابق، دوسری صورت کے مطابق، جب وہ غیر معتاد طریقے سے بھونک رہا ہو، لا یصح، یہ والی تعویل تو صحیح نہیں ہے، تو پھر شر میں تخصیص کیسے ہوگی؟ فیقدر وصف، پھر وہاں پر کیا کیا جائے گا؟ وصف کو مقدر کیا جائے گا، حتی یصح القصر، تاکہ قصر صحیح ہو جائے، فیکون المعنی، لہذا معنی یوں ہو جائے گا، شر عظیم لا حقیر احر ذانابن، کسی بڑے شر نے نہ کہ چھوٹے نے بھونکوایا ہے کتے کو۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو اس طرح یہ دو اس کی وضاحتیں ہو جاتی ہیں۔ آگے فرماتے ہیں کہ جی شر احر ذاناب کا جملہ یہ کہاں بولا جاتا ہے، کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ تو فرماتے ہیں کہ جی شر احر ذاناب یہ عربی کا ایک محاورہ ہے، جب ایک قوی مضبوط ترین آدمی کسی جگہ ایسے پھنس جائے کہ وہ عاجز ہو جائے، ایک آدمی ہے اچھا خاصا قوت والا ہے، طاقت والا ہے، تدبیر والا ہے، لیکن وہ کسی جگہ پھنس گیا، اور ایسے پھنسا کہ عاجز آ گیا، اس وقت اس کو کہتے ہیں شر عظیم شر احر ذانابن۔ تو فرماتے ہیں وہذا مثل، یہ ایک محاورہ ہے، یضرب لرجل، جو کسی ایسے آدمی کے لیے جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے اس محاورے کو، قوی، جو کہ قوی ہوتا ہے، ادرکہ العجز، اس کو عجز لاحق ہو جائے، فی حادثۃ، کسی حادثہ میں۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو شر احر ذاناب میں تخصیص کی میں نے بتایا کہ اس میں ایک تخصیص تو ویسے ہے جیسے فاعل میں تخصیص ہوتی ہے، دوسرا اس میں تخصیص کی صورت کیا ہے؟ تخصیص بالصفت المحذوفۃ۔ ومثل قولک فی الدار رجل، سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے دوسری صورت، یہ اگلی صورت بیان فرمائی ہے، فی الدار رجل میں تخصیص کی، کہ کبھی نکرہ میں تخصیص ہوتی ہے، اور وہ تخصیص ہوتی ہے اس وجہ سے کہ ایک چیز ہے، اس کا مرتبہ، اس کا مقام اور اس کی جگہ تو بعد میں ہے، لیکن اس کو کیا کر لیا؟ پہلے ذکر کر لیا۔ اس کو بولتے ہیں تقدیم ما حقہ التأخیر، تقدیم ما
حقہ التأخیر، کسی ایسی چیز کو مقدم کرنا جس کا حق جو ہے وہ کیا ہے، وہ مؤخر ہونا ہے، لہذا اس کی وجہ سے بھی کیا ہو جاتی ہے، بعد میں تخصیص ہو جاتی ہے۔ اور اس میں بھی تخصیص کیوں ہوتی ہے، اس میں بھی حقیقت میں وہی صورت جاری ہوتی ہے جیسے فاعل میں تخصیص ہوئی ہے۔ اس میں بھی تخصیص کی بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے، جیسے فاعل والی تخصیص ہے کہ پہلے ہی ہم نے جب ہم خبر کو مقدم کر لیں، خبر کی تقدیم کرنی ہے نا، تو خبر کی تقدیم ہو گئی مبتدا سے، تو اس خبر کی تقدیم کی وجہ سے نکرہ میں تخصیص ہو جائے گی۔ کیوں ہوگی؟ اس وجہ سے ہوگی جب ہم یوں کہتے ہیں فی الداری، کیا کہتے ہیں، فی الدار، یہ فی الدار خبر کی جگہ پر ہے، تو جیسے ہی ہم نے فی الدار کہا تو اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی کہ آگے اسی کا تذکرہ ہوگا جو فی الدار کی حکم کے ساتھ، فی الدار کے حکم کے ساتھ جڑ سکے، یہی مطلب ہے نا، ہاں، تو لہذا اس میں بھی ویسے ہی تخصیص ہو گئی۔ دیکھو وَمِثْلُ قَوْلِكَ، اور آپ کے قول کی مثل، فِي الدَّارِ رَجُلٌ، گھر میں آدمی ہے، لِتَخَصُّصِهِ بِتَقْدِيمِ الْخَبَرِ، خبر کی تقدیم کے ساتھ اس کی تخصیص کی وجہ سے، لِأَنَّهُ إِذَا قِيلَ، اس لیے کہ جب کہا گیا فِي الدَّارِ عُلِمَ، تو یہ بات معلوم ہو گئی، أَنَّمَا يُذْكَرُ بَعْدَهُ، کہ وہ اسم جو اس کے بعد ذکر ہے، موصوف، وہ موصوف ہے، بصحت استقرارہ فی الدار، دار میں استقرار کی صحت کے ساتھ، وہ موصوف ہے گھر میں استقرار کی صحت کے ساتھ، کوئی ایسا ہوگا جو گھر میں مستقر بھی ہو سکے، فہو فی قوت التخصیص بالصفہ، لہذا یہ بھی کس کے حکم میں ہے، تخصیص بالصفہ کی قوت میں ہے، کہ ہم نے اس یوں کہا، ہم نے فی الدار رجل، تو گویا کہ ہم نے رجل کو کیا کر لیا، موصوف بنا لیا، کس بات کے ساتھ، اس بات کے ساتھ کہ یہ رجل ایسا رجل ہے جو دار میں مستقر ہو سکے، جو دار کے ساتھ جڑ سکے۔ اس کے بعد اگلی صورت ذکر فرمائی ہے سلام علیک، ومثل قولک، وہی ساری عبارت ہے، سلام علیک میں تخصیص ہے نسبت الی المتکلم کی وجہ سے۔ یہ جو عبارت ہے یہ یوں ہے، سلمت سلاما علیک، اس کی اصل عبارت کیا ہے، سلمت سلاما علیک، لہذا یہاں پر یوں کیا گیا کہ پہلے یہاں سے سلمتو کو حذف کر لیا گیا، سلمتو کو حذف کر کے جو سلامن منصوب ہے اس کو مرفوع بنا لیا گیا، جملہ فعلیہ سے جملہ اسمیہ بنا لیا گیا، سلمتو کو حذف کیا، اور اس لیے کہ سلام تو بہت ہوتا ہے، سلام کیا ہوتا ہے، بہت ہوتا ہے، جس سے بھی ملو افشو السلام کا حکم ہے کہ جی جس سے بھی ملو کیا کرو، سلام کرو۔ اب بندہ 1000 لوگوں سے ملتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ سب کو یوں کہہ دے سلم تو سلام علیک، تو بیچارے کا تو ویسے ہی ساری بیٹری ختم ہو جائے گی، تو لہذا اس میں پھر کیا کیا، اختصار کیا، اختصار کر کے اس کو کیا بنا لیا، سلام علیکہ بنا لیا۔ کیسے بنا لیا اور کیوں بنایا، تو ایک تو یہ ہے کہ سلمتو کو حذف کر لیا، ٹھیک ہے، سلامن جو کہ مفعول مطلق تھا، منصوب تھا، اس کو مرفوع بنا کے مبتدا بنا لیا، اور یوں کہہ دیا سلام علیک۔ دو فائدے اس کے ہوئے، ایک تو یہ ہے کہ لمبی عبارت ختم ہو گئی، ایک فائدہ کیا ہوا، پہلے لمبی عبارت تھی اب وہ مختصر ہو گئی، ایک یہ فائدہ ہوا۔ دوسرا یہ ہے کہ جب ہم کسی کو سلام کرتے تو ہم اسے دعا دے رہے ہوتے ہیں، ہم اس کو دعا دے رہے ہوتے ہیں، جب ہم یوں کہتے سلمت سلاما علیک کہ جی میں نے تمہارے اوپر، ہاں میں نے تجھے سلامتی دی، تو تیرے اوپر سلام کیا، آپ کو سلامتی دی، تو یہ جو جملہ فعلیہ ہے یہ حدوث اور تجدد کے لیے آتا ہے۔ حدوث اور تجدد کا مطلب یہ ہے کہ اس کے معنی میں پائیداری نہیں ہوتی، تھوڑے سے وقت کے لیے اس کا معنی لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ابھی سلام کر رہا ہے، 2 قدم آگے جا کر اس کو کوئی نقصان پہنچ جائے، ایسے ہی ہے نا، اور پھر کہہ دے بندہ کہ جی آپ نے مجھے سلام کیا، اور 2 قدم آگے جا کر پھر کیا کر دیا، مجھے نقصان پہنچا دیا، تو وہ آگے سے کہہ سکتا تھا کہ جی میں نے کس جملے سے کیا تھا سلام، جملہ فعلیہ، اور جملہ فعلیہ میں اتنا ہی معنی ہے جتنا میں 2 قدم چلاؤں، لہذا میں اگر آپ کو تکلیف پہنچانا چاہوں تو پہنچا سکتا ہوں، لیکن جب اس کو ہم نے تبدیل کر لیا کس میں،
تو جملہ اسمیہ میں دوام اور استمرار ہوتا ہے، یا تو اس میں دوام والا معنی ہوتا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم حکم ثابت کرتے ہیں، یا پھر یہ ہے کہ اس میں زمانی طویل ہوتا ہے، اس دوام یا استمرار۔ استمرار کا مطلب کافی دیر تک جو ہے وہ مسلسل چلتا رہے گا، تو اس وجہ سے اس میں ثبوت ہے، دوام ہے، استمرار ہے، تو لہٰذا چونکہ یہ ہم دعا دے رہے ہیں تو دعا تھوڑے وقت کے لیے کیوں دے، زیادہ وقت کے لیے دے دینا چاہیے۔ تو یہ دو مقصد تھے کہ جی سلمت سلام علیہ کا لمبی عبارت کو منتقل کر لیا کس میں، مختصر سی عبارت میں۔ ایک تو اختصار ہو گیا، دوسرا یہ ہے کہ ہم دعا دے رہے ہیں تو دعا زیادہ وقت کے لیے دے رہے ہیں، دوام اور استمرار کے ساتھ، لہذا یہاں پر یوں کہا گیا۔ تو پوری عبارت اس کی یوں ہے، سلم تو، یہ جو سلام ہے اصل میں متکلم نے اپنا جملہ بولا کہ میں نے تجھے سلامتی دی، میری طرف سے تجھے امن ہے، میری طرف سے تجھے کیا ہے، سلامتی ہے، میری طرف سے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، اور اللہ تعالیٰ بھی آپ کو سلامتی عطا فرمائے، اپنی طرف سے بھی اس کو پیغام امن دے رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے بھی دعا کر رہا ہے اس کی سلامتی کے لیے۔ یہ ہوتا ہے سلام کا فلسفہ۔ لہذا اس میں جہاں پر اس کے لیے دعا ہے وہاں اپنی طرف سے وہ امن کا جو پیغام دے رہا ہے سلمتو کے لفظ سے، تو سلام علیکہ میں اس سلام کی نسبت کس کی طرف ہے، متکلم کی طرف۔ ایسا ہی ہے نا، کس کی طرف نسبت ہے، متکلم کی طرف نسبت ہے، تو لہذا نسبت الی المتکلم کی وجہ سے یہ سلام کیا ہو گیا، باقی ساری دنیا سے کٹ کر ایک متکلم کی طرف منتقل ہو گیا، لہذا اب اس میں وہ جو نکرہ میں خرابی ہوتی ہے وہ والی خرابی لازم نہیں آئی گی۔ سلام علیکہ لتخصصی ہی، اس کے خاص ہونے کی وجہ سے، بالنسبت الی المتکلم، متکلم کی طرف نسبت کی وجہ سے، اذ اصلہ، اس لیے کہ اس کی اصل سلمت سلامن علیکہ ہے، فحذف الفعل، لہذا فعل کو حذف کر لیا گیا، وعدل الی الرفع، اور اس سلامن کو پھیر لیا گیا رفع کی طرف، لقصد الدوام والاستمرار، دوام اور استمرار کے قصد سے، فکأنہ قال، گویا کہ اس نے یوں کہا، سلامی علیکہ، کیا کہا اس نے، اب سلامی کے بعد آگے عبارت نکالی ہے، سلام من قبلی، سلامی کے لفظ پر اعتراض ہوا کہ جی آپ نے کہا سلام نکرہ، تو جب آپ کہہ دیں یہ سلامی کی معنی میں ہے تو سلامی تو کیا ہے، معرف ہے، سلام مضاف ہو رہا ہے یا کی طرف، اور اس کی وجہ سے یہ کیا بن جائے گا، یہ تو معرفہ ہے، نکرہ تو یہ ہے نہیں، تو مطلب یوں کہا کہ جی سلامی کا مطلب سلام من قبلی ہے، سلام من قبلی، میری طرف سے سلام، معنی دونوں کا ایک ہے، صرف لفظی اعتبار سے فرق ہے، اس وجہ سے، اس لیے کہ اہل نحو کس سے بحث کرتے ہیں، لفظوں سے بحث کرتے ہیں، اس کا معنی بہت ساری ترکیبیں ایسے ہوتی ہیں، ایک جائز اور ایک ناجائز، اس کا ترجمہ ہم ایک جیسے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اہل عرب کے ہاں وہ جملہ نہیں بولا جاتا۔ جی یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ تو یہ وہ صورتیں ہیں جو مصنف نے تخصیص کی ذکر کی ہے۔ آگے ھذا هو المشہور فیما بین النحات سے علامہ جامی رحمہ اللہ تعالی نے اپنا ایک تبصرہ ذکر فرمایا کہ جی یہ تو مشہور ہے نحویوں کے درمیان، جو علامہ ابن حاجب نے بھی بیان کیا کہ جی نکرہ میں تخصیص کی یہ صورتیں ہوں گی تو وہ مبتدا واقع ہوگا، اور اگر یہ تخصیص کی صورتیں نہیں ہوں گی تو وہ مبتدا واقع نہیں ہوگا۔ لیکن فرماتے ہیں کہ بعض محققین نے یہ بات فرمائی ہے کہ اصل جو نکرہ کو مبتدا بنانے کا دار و مدار ہے وہ اس بات پر ہے کہ کس نکرہ کا فائدہ ہو سکتا ہے اور کس کا نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے فرمایا کہ جی دیکھیں گے کہ نکرہ کا فائدہ ہو رہا ہے یا فائدہ، کسی جملہ میں اگر ہم نکرہ کو مبتدا واقع کر لیں اور اس سے مخاطب کو کوئی فائدہ حاصل ہوتا ہو تو وہاں پر ہم اس کو مبتدا بنا لیں گے، بے شک اس میں تخصیص کی یہ صورتیں نہ ہو، اور جہاں پر جو ہے وہ فائدہ کوئی نہیں ہے بے شک اس میں تخصیص ہو تو، لیکن عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ ان وجوہی تخصیص کے ذریعے سے اس کا فائدہ بن جاتا ہے۔ لہذا انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے ان صورتوں سے بھی فائدہ ہوتا ہے، لیکن ان صورتوں کے ساتھ نکرہ کا مبتدا کو واقع ہونے کو خاص کر لینا یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ انہوں نے کیا کہا، ہر وہ مقام جہاں پر اگر ہم مبتدا کی جگہ میں نکرہ واقع کر دے اور اس کا فائدہ ہو تو ہم کیا کریں گے،
اس کو مبتدا بنا لیں گے، بے شک اس میں تخصیص کی کوئی بھی صورت نہ ہو۔ جیسے یوں کہہ دے کوکب انقض، کیا کہا؟ کوکب انقض۔ کوکب انقض کا کیا مطلب ہے؟ انقض الساعہ، کہ جی رات کا ٹائم ہے، رات کے وقت آپ کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی ساتھی آ کر یوں کہتا ہے کوکب انقض الساعہ، ابھی ایک ستارہ ٹوٹا ہے۔ کیا کہا؟ ابھی ایک ستارہ ٹوٹا ہے۔ لہذا کوکب انقض الساعہ کا یہ والا جو معنی ہے، آپ لوگوں کو فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہوا۔ بات پہنچی کہ نہیں پہنچی؟ اس خبر کا فائدہ ہوا کہ جی پہلے اب ستاروں کے کون سے سب کے نام آتے ہیں؟ یا ستاروں میں ہم کوئی وصف لگا سکتے ہیں ہاں یا کوئی اور چیز، تو لہذا یہاں فائدہ ہوا۔ لیکن اگر کوئی یہ کہہ دے رجل قام، کوئی آدمی کھڑا ہوا، تو یہاں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو لہذا فائدے کو دیکھنا، کس کو دیکھنا؟ فائدے کو۔ جہاں فائدہ ہو وہاں ہم اس کو مبتدا بنائیں گے، اور جہاں فائدہ نہ ہو وہاں مبتدا نہیں بنائیں گے۔ باقی ان وجوہ تخصیص میں نکرہ کو خاص کر لینا کہ جب یہ وجوہ تخصیص ہوں گی تو نکرہ کو مبتدا بنائیں گے، نہیں تو نہیں بنائیں گے، یہ والی بات ٹھیک نہیں ہے۔ اور پھر آگے انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی یہ جو وجوہ تخصیص ہے ان میں بہت ساری جو ہے وہ کمیاں بھی ہیں، بہت ساری کیا ہے اس میں؟ کمیاں بھی ہیں۔ وقال بعض المحققین منہم، بعض محققین نے ان نحات میں یوں بھی کہا مدار صحت الاخبار عن النکرۃ، کہ نکرہ سے خبر لانے کی صحت کا دار و مدار علی الفائدۃ، یہ فائدہ پر ہے، لا علی ما ذکروہ، نہ کہ اس پر جو انہوں نے ذکر کیے ان تخصیصات میں سے، التی یحتاج فی توجیحاتها، جو محتاج ہیں اپنی توجیحات میں الی ہذہ التکلفات الرقیقہ، ان کمزور اور واہیہ تکلفات کی طرف، بہت سارے کمزور اور واہی قسم کے، فضول قسم کے تکلفات کرنے پڑیں گے۔ فعلی ھذا یجوز ان یقال، لہذا اس وضاحت کے مطابق یہ جائز ہے کہ یوں کہہ دیا جائے کوکب انقض الساعہ، ابھی ایک ستارہ ٹوٹا، لحصول الفائدہ، فائدہ کے حصول کی وجہ سے کہ اس کا فائدہ ہے، لہذا یہ جملہ بھی ٹھیک ہے اور کوکب کو نکرہ کو مبتدا بنایا جا سکے گا۔ ولا يجوز ان يقال، لیکن یوں جائز نہیں ہوگا کہ یوں کہہ دی جائے رجل قائم لعدمه، اس فائدے کے نہ ہونے کی وجہ سے۔ وهذا القول اقرب الى الصواب، اور یہ جو قول ہے یہ درستگی کے زیادہ قریب ہے، یہ جو قول ہے یہ درستگی کے کیا ہے؟ زیادہ قریب ہے۔ اور اس میں یہ بھی جو ہے انہوں نے ذکر کیا کہ جی قرآن پاک میں بھی اس کا استعمال ہے، بہت ساری جگہ ایسی بھی ہیں قرآن پاک میں جہاں پر نکرہ کو مبتدا بنایا گیا اور وہاں پر تخصیص کی مذکورہ کوئی بھی صورت نہیں۔ جیسے دیکھیں حاشیہ پر مثال دی ہے وجوہ یومئذ ناظرہ، وجوہ یومئذ ناظرہ، تو لہذا یہاں پر جو ہے وہ کیا ہے؟ اسی طرح وجوہ یومئذ باسرہ، یہ بھی آتا ہے اور بھی جگہوں پر آتا ہے۔ اس کے علاوہ کلام عرب میں بھی بہت ساری صورتیں جو ان کے ہاں مستعمل ہے اور نکرہ کو مبتدا واقع کیا گیا، لیکن وہاں تخصیص کی کوئی بھی یہ والی صورت نہیں ہے۔ تو پتہ چلا کہ اقرب الی الصواب کون سی صورت ہے؟ فائدہ کو دیکھنا، فائدہ ہے تو مبتدا کو نکرہ، نکرہ کو مبتدا بنا لو، نہیں تو نہ بناؤ۔ ان وجوہ میں اس کو بند کرنا ٹھیک نہیں۔ اب یہ دیکھیں درمیان میں انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے تخصیص کی جو صورتیں ذکر کی ہیں ان میں تکلفات رقیقہ واہیہ ہے، بڑا سخت لفظ ہے تکلفات رقیقہ، رقیقہ کا مطلب کمزور اور واہیہ کا مطلب اردو میں ہم بول دیں کیا واہیات بک رہے ہو، تو یہ کیا ہے؟ فضول سی اس میں جو ہے وہ تکلفات ہیں۔ کیا تکلفات ہیں؟ دیکھیں انہوں نے، دیکھو ذرا جلدی جلدی دیکھ لو، ٹائم ختم ہو گیا۔ پہلی صورت انہوں نے ذکر کی ہے وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ، جب ہم مبتدا بناتے ہیں تو مبتدا کا معرفہ ہونا یہ اس کا ذاتی وصف ہے، یہ کیا ہے؟ اس کا ذاتی کمال ہے، اس کا معرفہ ہونا۔ اور مؤمن سے جو فائدہ ہو رہا ہے وہ نوع کا فائدہ ہو رہا ہے، اس میں عبد کی ذات کا فائدہ نہیں ہو رہا۔ مؤمن سے نکرہ میں تخصیص ہوئی ہے، عبد میں کیوں ہوئی ہے؟ کیسی صورت میں ہوئی ہے؟ اس سے نوعیت
خاص ہو گئی ہے کہ جی دو نوع ہیں عبد کے، ایک مومن ہے اور ایک کافر ہے، تو عبد کا جو تعلق ہے اس کا جو مبتدا بنانا ہے وہ تو ذات کے اندر کمال ہونا چاہیے، ہاں تخصیص فردی ہونا چاہیے، اور یہاں پر یہ تخصیص کی کون سی صورت ہے؟ نوعی ہے، لہذا یہ بھی ناقص ہو گیا۔ اسی طرح اگلی صورت یہ ذکر کی ہے ارجل فی الدار ام امرأة، یہاں پڑھ لیا تھا کہ جی متکلم کو پتہ تھا، تو ہم نے تو بات کرنی ہے مخاطب کے لیے، فائدہ کس کو دینا؟ مخاطب کو۔ بے شک ہمیں اپنے دل میں جو ہے یہ پتہ ہو کہ جی یہاں پر یہ فلاں آدمی مراد ہے، فلاں ہے، تو وہ تو ہمیں پتہ ہے نا، ہم نے تو اگلے کو فائدہ دینا ہے۔ جب اگلے کو فائدہ دینا ہے تو کوئی ایسی بات ہونی چاہیے جو اس کے لیے خاص ہو۔ تو رجل فی الدار ام امرأة میں کیا مسئلہ ہو گیا؟ یہاں تو متکلم کا علم ہو رہا ہے، مخاطب کا تو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ اس کے بعد کیا ہے؟ ما احد خیر منک، اس میں آپ لوگوں نے پڑھ لیا کہ جی نکرہ میں احتمالات کثیرہ ہوتے ہیں، اور جب ہم اس کو نکرہ تحت نفی لے آئے تو وہ تمام احتمالات کیا ہو گئے؟ ختم ہو گئے۔ ایسے ہی ہے تعین ہو گیا، تو تعین تو معرفہ کی صورت ہے، تخصیص کے ذریعے سے نکرہ میں قلت اشتراک ہوتا ہے، اس کا تعین نہیں ہوتا، اور نکرہ تحت نفی والی صورت میں کیا ہو رہا ہے؟ وہ تو اس کا تعین ہو رہا ہے، اس میں تو قلت اشتراک والی صورت ہی باقی نہ رہی، بلکہ حکم سب کو شامل ہو گیا۔ سب کو شامل ہونے کی وجہ سے یہ کیا ہو گیا؟ یہ تو معرفہ کی طرح ہو جائے گا۔ شر احر ذناب میں آپ لوگوں نے پڑھ لیا، کتنی لمبی بحث پڑھ لی کہ جی یہ بدل ہے، اور بدل کو پھر پہلے لے آئے پھر بعد میں لے آئے، اس طرح کی جو ہے وہ بہت سارے صورتیں اپنی طرف سے کیا کر رہے ہیں؟ نکال رہے ہیں۔ تو لہٰذا یہ اس طرح یہ تمام صورتیں فی الدار رجل میں بھی آپ ایک اپنی جگہ سے کسی چیز کو ہٹا کر دوسری جگہ پر اس کو لے کے جا رہے ہیں، ہاں تو یہ لے کے جانا بھی کیا ہے؟ یہ بھی تو خلاف اصل ہے۔ تو خلاف اصل کام آپ کر رہے ہیں کس کے لیے؟ ایک اپنے ذاتی فائدہ کے لیے۔ اور سلام علیکم میں بھی یہی صورت ہے کہ جی اس میں اتنا سارا آپ کو جو ہے وہ اندر کام کرنا پڑ رہا ہے کہ یوں نکالا سلم دو سلام علیکہ، پھر اس کو نکال لی اپنی طرف سے وجہ بیان کر کے جی اس میں دوام اور استمرار پیدا کرنے کے لیے۔ تو لہذا وہ فرماتے ہیں کہ یہ تکلفات کون سے ہیں؟ یہ کوئی اتنے مضبوط اور قوی تکلفات نہیں ہے، یہ جو ہے وہ واہی اور ناقص ہے۔